میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے آج کے اس اجتماع میں ہم شریک ہیں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ آئیے اس کی ایک برکت سنتے ہیں۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی۔ جب نیکیوں کو میزان عمل میں تولا جائے گا، رکھا جائے گا، تو اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، ہلکی ہوں گی۔ تو سرور کائنات، شاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، تو اس سے نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود، اس نے کبھی یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میٹھے میٹھے مدنی منوں، آج یہاں پر اجتماعی تقسیم اسناد کا سلسلہ ہے۔ تو ہم سب کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس اجتماعی تقسیم اسناد میں شرکت کرنی ہے، بلکہ جہاں بھی ہوں، جس اجتماع میں بھی ہم شریک ہوں، تو ہمیشہ ہمیں اچھی ہی نیتوں کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، اچھی نیت بندے کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اور ایک روایت ہے، اچھی نیت، نیک نیت، یہ افضل عبادت ہے۔ تو ہمیں آج کے اس اجتماع میں جیسے ہم شریک ہوئے تو کیا نیت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنا، یہ ایک بنیادی نیت ہے۔ یہ تو ہماری سب سے اولین نیت یہی ہونی چاہیے، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہو،
اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں پر ہمیں بلکہ کوئی بھی کام کرنا ہے، کپڑے پہننے ہیں، کھانا کھانا ہے، کاروبار کرنا ہے، ہر کام میں ہمیں ثواب کی نیت کرنی ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو عمل خیر ہو، اگر اس میں اچھی نیت نہیں کریں گے، ثواب کی نیت نہیں کریں گے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو ہم جہاں بھی ہوں، جس محفل میں، جس اجتماع میں، جس کام کے اندر اپنا ہاتھ ڈالیں تو ہماری کیا نیت ہونی چاہیے؟ ثواب کی۔ کیا نیت ہونی چاہیے؟ ثواب حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جتنی نیتیں اچھی بڑھتی چلی جائیں گی اتنا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ جیسے آج ہم اجتماع میں یہاں شریک ہوئے، تو یہ اجتماع میں شریک ہونا یہ ایک عمل خیر ہے، ایک اچھا عمل ہے۔ اب اس میں جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو عز و جل کہوں گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے گا تو درود پاک پڑھوں گا، اور جب جہاں میں شریک رہوں گا تو توجہ کے ساتھ اس پورے اجتماع میں شریک رہوں گا اور بیان کی برکتیں حاصل کروں گا۔ نصیحت کے مدنی پھول جو مجھے ملیں گے اس کو دل کے گلدستے میں سجاؤں گا اور مسلمانوں کے قرب کی برکتیں پاؤں گا۔ آخر میں صلاۃ و سلام ہوگا، اس میں بھی شریک ہو رہوں گا اور ایک دوسرے سے ملاقات کروں گا، مصافحہ کروں گا، مسکرا کر صدقے کا ثواب کماؤں گا، اور اس طرح مزید جو بھی نیتیں بڑھاتے چلے جائیں گے تو ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی نیتوں پر حسن خاتمہ فرمائے، ہم سب کا ایمان اچھی نیتوں کے ساتھ سلامت رہے اور اچھی نیتوں کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہو جائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت بندے کو کہاں لے جاتی ہے؟ جنت میں۔ کہاں لے جاتی ہے؟ تو آئیے پھر آج دیکھتے ہیں کہ جنت میں جا کر ہم کریں گے کیا۔ جنت میں جانا کہ نہیں جانا؟ تو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ جنت میں جا کر ہمیں وہاں پر وقت کیسے گزارنا ہے، جنت میں کیا کریں گے ہم؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب قیامت کا دن ہوگا جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو موت کو خوبصورت مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور ایک منادی ندا کرے گا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے جنتیوں چڑھ آؤ اور اے جہنمیوں چڑھ آؤ۔ تو اہل جنت اور اہل جہنم سب چڑھ آئیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کیا تم جاننا چاہتے ہو یہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ کہا جائے گا کہ یہ موت ہے۔ پھر اس مینڈے کو جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا۔ موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، ایک طرف جنتی ہوں گے اور ایک طرف جہنمی ہوں گے، اور درمیان میں موت کو مینڈے کی شکل میں کھڑا کر دیا جائے گا اور موت کے حوالے سے سوال کیا جائے گا، جنتیوں تم بھی بتاؤ یہ کیا ہے، جہنمیوں تم بھی بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے یہ موت ہے، یہ موت۔ تو اس موت کو جو مینڈے کی شکل میں آئی اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، اور منادی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے جنتیوں تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، اے جنتیوں تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، اب کوئی موت نہیں ہے، اور اے جہنمیوں تم دوزخ میں ہمیشہ رہو گے، اب کوئی موت نہیں۔ اس وقت جہنمیوں کو بہت زیادہ حسرت ہوگی، روتے ہوئے جہنم کی طرف لوٹ جائیں گے
اور جنتی بہت خوش ہوں گے اور اپنے محلات کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں آقا کا پڑوس عطا فرمائے، ہم سب کا ٹھکانہ جنت بن جائے اور ہم جنت میں لے جانے والے اعمال کر کے جنت کے حقدار بن جائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین۔ تو پھر سب نے جنت میں جانا ہے، تو انشاءاللہ کا ایسا زوردار نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی کہے کہ آج میں کہاں پھنس گیا ہوں، یہاں تو جنت کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ تو سب جنت میں جانے کے لیے تیار ہیں، تو ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جب ہم جنت میں جائیں گے، اللہ عز و جل گانے والی حوریں، حور عین اس کو بھیجے گا۔ وہ جنت کے باغات میں سفید چمکدار موتی کے ایوانوں میں بیٹھے ہوں گے، جس کا طول، جس کی لمبائی 100 سال کی مسافت ہوگی، اس کی چوڑائی 500 سال مسافت ہوگی، اور سب عورتیں خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھی ہوں گی، اور اسی طرح ایک دوسرا ایوان ہوگا جس میں تمام مرد حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے بچھونے بچھائے جائیں گے، مسندیں لگائی جائیں گی، پھر وہ حور آگے بڑھ کر ان کو ایسی خوش کن آواز میں حق تعالی کی حمد سنائے گی کہ اس سے اچھی آواز کسی سننے والے نے کبھی نہ سنی ہوگی، اور اس میدان میں ایسے درخت ہوں گے جن کی ہر ٹہنی میں 90 قسم کے ساز ہوں گے۔ ملائکہ ان درختوں کو اس حور کے سامنے کر دیں گے، اور اللہ عز و جل اس حور سے فرمائے گا میرے ان بندوں کو میری حمد و ثنا کے نغمے سناؤ جنہوں نے دنیا میں میری خاطر گانوں اور باجوں سے اپنے کانوں کو بچائے رکھا۔ تو اے دنیا میں گانے باجے سننے سے بچنے والوں، اپنے کان بند کر کے رکھنے والوں، خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرے ان بندوں کو میری حمد و ثنا کے نغمے سناؤ جنہوں نے دنیا میں میری خاطر گانوں اور بازوں سے اپنے کانوں کو بچائے رکھا، اور جو دنیا میں میرے کلام یعنی قرآن مجید کو سن کر خوش ہوا کرتے تھے۔ تو اے قرآن پاک سن کر خوش ہونے والوں، کیسی پیاری خوشخبری! جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر خوش ہوا کرتے تھے، آج ان کے لیے میرے ہاں خوشی اور عزت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، وہاں پر ہمیں نغمے سنائے جائیں گے، حمد و ثنا کے نغمے، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے گی، اور اس کو ہم سنیں گے کس سے؟ حور عین سے۔ کس سے؟ حور عین سے۔ پھر وہ حور عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اس کی حمد، بزرگی اور وحدانیت کے نغمے گائے گی، اور عرش کے نیچے سے ان سازوں پر جو درخت کے اندر تھے نا، درخت کے اندر ساز تھے، ان سازوں پر ہوا چلے گی، ایسی ہوا چلے گی کہ سب لوگ اللہ تعالی سے ملاقات کی خوشی اور مسرت میں جھوم اٹھیں گے، وجد میں آ جائیں گے۔ فرشتے ان کی طرف سونے کی کرسیاں بڑھائیں گے جن پر سونے کی کڑھائی والے بچھونے یعنی کور ہوں گے، اور وہ سبز باریک ریشم کے ہوں گے جن کا استر یعنی اندرونی حصہ خالص ریشم کا ہوگا۔ جنتی ان کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے۔ ملائکہ کہیں گے
کہ اللہ تعالیٰ تم سے فرماتا ہے، کن سے؟ جنتیوں سے، مسلمانوں سے، مومنوں سے، جنہوں نے نماز قائم کی، جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ تم نے دنیا میں نماز اور عبادت میں جو مشقت اٹھائی وہ کافی ہے۔ تم نے دنیا میں نماز اور عبادت کی جو مشقت اٹھائی وہ کافی ہے، اب تم جھوم جھوم کر اپنے اعضاء کو مشقت میں نہ ڈالو اور ان کرسیوں پر بیٹھ جاؤ۔ یہ کرسیاں تمہیں لے کر پلک جھپکنے کی مثل ناز اور فخر سے چلیں گی، ان کرسیوں میں روح اور پر ہیں۔ چنانچہ جنتی کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے، نمازی، نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے دنیا میں آج وہ کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے اور کرسیاں پلک جھپکنے کی مانند ان کو لیے جھومتی رہیں گی، اور اگر حوروں یعنی جو حور عین تھی، حور تھی، اس کا نغمہ آہستہ آہستہ ہوگا تو کرسیاں بھی آہستہ آہستہ جھومیں گی، اور نغمہ پرجوش ہوگا تو کرسیاں بھی جھومیں گی اور جوش میں آ جائیں گی، اور اہل جنت خوشی کے مارے خود سے بیگانے ہو جائیں گے۔ جیسے ہم نعرہ لگاتے ہیں نا، آقا کی آمد، میٹھے کی آمد، سونے کی آمد، تو جیسے اب ہمارے جھنڈے لہرا رہے ہیں، تو جیسے جھنڈے لہراتے ہیں، جیسے ہم جھوم جھوم کے نعتیں پڑھتے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے اور نغمے سن کر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سن کر، تعریف سن کر، اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اس کی تسبیح سن کر انشاءاللہ ہم خوشی سے جھوم رہے ہوں گے، وجد میں آ جائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ حسب مراتب، جس کا جیسا درجہ ہوگا، جس نے جتنے اعمال کیے ہوں گے دنیا میں، اس کو جنت میں ایسا ہی درجہ ملے گا، تو اس کو یہ نعمت حسب مراتب یہ درجے عطا فرمائے گا، اور ایسا صاف ستھرا لباس عطا فرمائے گا جو اس کے نور رحمت سے مزین ہوگا، جس کی کڑھائی اور نقش و نگار سونے کا ہوگا، اور اس پر لکھا ہوا ہوگا کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے، یہ لباس فلانی کی بیٹی فلانی یا فلاں کے بیٹے فلاں کی عزت اور تکریم کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب جنتی لباس پہنیں گے تو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی صدائیں لگانے لگیں گے۔ کیا بولیں گے؟ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی الگ الگ ہر مرد اور ہر عورت پر سلامتی نازل فرمائے گا، اور ان سے فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ سبحان اللہ، اے مسلمانوں جھوم جاؤ، اے عبادت کرنے والوں، روزے رکھنے والوں جھوم جاؤ، اے نیکی کے اندر وقت گزارنے والے جھوم جاؤ، اے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں جھوم جاؤ، اے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والوں جھوم جاؤ، خوشی کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی نازل فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے، اے میری اطاعت کرنے والے بندو، تم سب کو خوش آمدید، تم سب کو خوش آمدید، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب عز و جل، تمام تعریفیں اور شکر تیرے لیے، ہم کیسے راضی نہ ہو کہ تو نے ہمیں اس قدر عزت سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تم نے میری حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کیا، جس کا میں نے تمہیں حکم دیا اس پر تم نے عمل کیا، میرے لیے روزہ رکھا، میرے لیے نماز پڑھی، میری مخالفت نہیں کرتے تھے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اب میں تمہیں اتنا عطا کروں گا جو تمہیں کافی ہوگا۔ اے میرے محبوب بندو، میرے مطیع و فرما بردار اور مجھ سے محبت کرنے والے بندو، اب تم اپنے محلات کی طرف لوٹ جاؤ۔ اب وہ محلات کی طرف لوٹیں گے، ہر کسی کو ایک محل ملے گا۔ ہر جنتی کو کیا ملے گا؟ کس کس کو وہ محل چاہیے؟
چاہیے نا ہم سب کو. اب وہ محل کیسا ہوگا, وہ کیسا گھر ہوگا؟ کیا دنیا میں بھی کبھی ہم نے ایسے گھر کے اندر وقت گزارا ہوگا؟ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. ہر محل کے 70,000 دروازے ہوں گے. یہ کس کو ملے گا؟ ایک جنتی کو ملے گا. کس کو؟ ایک جنتی کو ملے گا. 70,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 70,000 درخت ہوں گے. ہر درخت کی 70,000 ٹہنیاں ہوں گی. ہر ٹہنی پر 70,000 اقسام کے پھل ہوں گے اور ہر پھل کا ذائقہ دوسرے پھل سے جدا ہوگا. ہر درخت کا جو تنا ہے وہ سونے کا اور پتے چاندی کے ہوں گے اور اس کا پھل اتنا نہیں ہوگا بلکہ مٹکے کے برابر ہوگا. اور درختوں کی ہر 2 کتاروں کے درمیان سونے کے 70 تخت ہوں گے. ہر تخت کی لمبائی 300 گز ہوگی. جب وہ اس پر بیٹھنا چاہیں گے, یعنی 300 گز لمبائی ہوگی, یہ لمبائی ہوتی ہے, یہ چوڑائی ہوتی ہے, تو ہر تخت کی لمبائی 300 گز ہوگی. جب وہ اس پر بیٹھنا چاہیں گے وہ تخت اتنا جھک جائے گا کہ 1 ہاتھ کی اونچائی پر آ جائے گا. جب وہ ٹھیک طرح سے اس پر بیٹھ جائیں گے تو بلند ہو جائے گا جیسے ہوا میں پہاڑ بلند ہوتا ہے. اگر ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ وہ تخت ان کو لے کر چلے تو وہ جنت کی زمین پر چلنا شروع کر دے گا. اگر وہ چاہیں گے کہ ان کو لے کر اڑے تو وہ درختوں کے درمیان اڑنا شروع کر دے گا. وہ اپنے سروں کے اوپر سے جو چاہیں گے پھل توڑ کر کھائیں گے. ہر تخت پر 70,000 بچھونے ہوں گے. ان پر خالص ریشم کے سرہانے اور گاؤ تکیے ہوں گے. ہر تخت کے ارد گرد 70 خادم ہوں گے. ہر خادم کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا. وہ سونے کا پیالہ 70,000 موتیوں سے جڑا ہوا ہوگا. ہر پیالے میں مختلف اقسام کے مشروب ہوں گے اور ہر ولی کے لیے 70 حوریں عین ہوں گی. یہ جو اللہ کا ولی ہوگا اس کو 70 حوریں عین ملیں گی اور خدمتگار بانیاں ہوں گی. ہر حور پر 70 حلے ہوں گے. ایسا لگے گا ان قریب ان کا نور آنکھوں کو اچک لے گا. 70,000 اقسام کے زیورات ہوں گے جو موتیوں اور جواہرات سے جڑے ہوں گے اور اللہ کا ولی ان میں سے جس سے چاہے گا نفع اٹھائے گا. پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 62 ہے, ترجمہ کنز الایمان. اور انہیں اس میں ان کا رزق ہے صبح و شام. تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, اتنا بڑا محل کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی دنیا کے اندر کوئی بڑا سے بڑا محل دیکھا ہو جس کے 70,000 دروازے ہوں؟ 70,000 اس کے جو ہے نا وہ دروازے ہیں اور ہر دروازے پر 70,000 درخت, پھر ہر درخت کے اندر 70,000 ٹہنیاں, پھر اس کے اندر مٹکے کے برابر پھل لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہ کس کو ملے گا؟ ایک جنتی کو. کس کو ملے گا؟ ایک جنتی کو. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنت میں صبح کا وقت جب ہوگا, جب صبح ہوگی, صبح کے وقت ہوگا, ایک فرشتہ آ کر محل کا دروازہ کھٹکائے گا, محل کا دروازہ بجائے گا. اندر سے خادم پوچھے گا, جنتی خود نہیں پوچھے گا. کون؟ ہاں 70 خادم ہوں گے نا ہر دروازے پر, تو خادم پوچھے گا کون ہے؟ اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والا فرشتہ کہے گا تمہارے سردار مرد یا عورت جو بھی ہوگی, تمہارے سردار مرد یا عورت کے لیے صبح کی نماز کے بدلے میں تحفہ لایا ہوں.
اے صبح کی نماز پڑھنے والے، فجر کی نماز پڑھنے والوں، تمہارے لیے خوشخبری ہے، جو صبح کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرض ادا کرتا رہے گا، اس کے محل میں صبح کے وقت میں ایک فرشتہ آئے گا اور دروازہ بجا کر کہے گا کہ میں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں۔ کیا لایا ہوں؟ تحفہ۔ کس کس کو تحفہ چاہیے؟ اب تصور ہی تصور میں جنت میں چلے جاتے ہیں ہم۔ کیا خیال ہے؟ تصور میں ذرا تصور تو کہیں کہ میرا محل ہوگا، ایسا محل ہوگا، صبح کا وقت ہوگا اور میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ آئے گا۔ اب وہ تحفے میں ہوگا کیا؟ سبحان اللہ۔ دروازہ کھولا جائے گا، فرشتہ داخل ہوگا، کہے گا تمہارے لیے تحفہ ہے، اللہ عز و جل تم پر سلام بھیجتا ہے۔ سلامتی نازل ہوگی اور تم سے فرماتا ہے تم دنیا میں میری طرف صبح کی نماز بھیجا کرتے تھے تو اسے میں قبول فرما لیا کرتا تھا، حالانکہ میں نے تمہیں اس کی جزا دکھائی نہ تھی۔ صبح کی جو نماز پڑھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو صبح کی نماز تم میرے لیے بھیجا کرتے تھے میں اسے قبول کر لیا کرتا تھا، حالانکہ میں نے اس کے بدلے میں تمہیں جو دینا تھا وہ تمہیں دکھایا نہیں تھا۔ پھر وہ فرشتہ کہے گا اب یہ ہدیہ، یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نماز صبح کی جزا کے طور پر بھیجا ہے۔ اب وہ ذرا تحفے کا تصور تو جمائے، تحفہ کیا ہوگا؟ کسی کو پتا تحفہ کیا ہوگا؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ کیسا پیارا تحفہ ہوگا؟ فرمایا جو فرشتہ لے کر آیا نا تحفہ، وہ فرشتہ سونے کا دسترخوان بچھا دے گا، سونے کا دسترخوان بچھائے گا، اس پر 70 قسم کے تھال ہوں گے، 70 تشتریاں ہوں گی، 10 سونے کی، 10 چاندی کی، 10 یاقوت کی، 10 زمرد کی، 10 موتی کی، 10 مرجان کی اور 10 عقیق کی۔ ہر تشتری پر ایسا کھانا ہوگا کہ دوسرے کھانے سے مشابہت نہ رکھتا ہوگا اور اس میں برف سے زیادہ سفید روٹی ہوگی۔ یہ سب اس ذات کی قدرت سے ہوگا جو کسی چیز کو فرماتا ہے کن، یعنی ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور ہر تشتری، ہر تھال پر ریشم کے سبز رومالوں سے وہ تھال، وہ تشتری ڈھکی ہوگی۔ ایک فرشتہ اور آئے گا۔ اب پہلے ایک فرشتہ تو یہ لے کر آیا نا، اب ایک اور فرشتہ آ گیا، اس کے پاس سونے کا طباق ہوگا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھل، شاہی تاج، ہار، کنگن، پازیب اور انگوٹھیاں ہوں گی، اور ہر جنتی کو 10 انگوٹھیاں پہنائی جائیں گی۔ ہماری ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کتنی انگلیاں ہیں؟ ہر انگلی میں ایک ایک کیا پہنائی جائے گی؟ انگوٹھی پہنائی جائے گی۔ اب 10 انگوٹھیاں ہر جنتی کو پہنائی جائیں گی۔ دنیا میں کتنی انگوٹھیاں پہن سکتے ہیں؟ کتنی پہن سکتے ہیں؟ ایک، وہ بھی 4.5 مچھے سے کم ہو اور وہ بھی چاندی والی ہو، وہ بھی ایک نگینے والی ہو۔ بغیر نگینے کے خالی چھلا پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور چاندی کی انگوٹھی ہو تو اس کے اندر نگینہ ہونا ضروری ہے، اور صرف چاندی کی ہو 4.5 مچھے سے کم ہو، اور ہو بھی چاندی کی، سونے کی، تانبے کی، پیتل کی، کسی بھی دھات کی انگوٹھی پہننے کی مرد کو اجازت نہیں ہے۔ تو ابھی اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو فوراً اتار دے۔ اگر کسی نے کوئی ایسا چھلا، کوئی ایسی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے جو چاندی کی نہیں ہے، لوہے کی ہے، تانبے کی ہے، سونے کی ہے، وہ اس کو فوراً اتار دے، فوراً اتار دے، کیونکہ اس کی اجازت دنیا میں نہیں ہے بلکہ اس کی اجازت آخرت میں ہوگی۔ آخرت میں کتنی انگوٹھیاں پہنیں گے؟ 10، اور ہر انگوٹھی کے اندر ایک نگینہ ہوگا۔ انگوٹھی کے جو نگینہ ہوگا اس پر کیا لکھا ہوا ہوگا؟ ہر نگینے پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ تو جو انگوٹھے کے اندر پہنیں گے، جو ہمارا انگوٹھا ہے
جو انگوٹھی اس میں پہنیں گے اس پر لکھا ہوا ہوگا اے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، اے بندے میں تجھ سے راضی ہوں۔ دوسری انگلی پر جو انگوٹھی ہوگی یہ ساتھ والی، اس پر لکھا ہوگا تم میرے لیے ہو اور میں تمہارے لیے ہوں۔ تیسری پر لکھا ہوا ہوگا تم میرے قرب سے کبھی نہ اکتاؤ گے۔ چوتھی پر لکھا ہوگا ہمیشہ رہنے والے گھر میں تم میرے قرب سے لذت اٹھاؤ گے۔ پانچویں پر لکھا ہوگا تم نے دنیا میں کھیتی بوئی اور آخرت میں کاٹی۔ چھٹے پر لکھا ہوا ہوگا تم نے میری خاطر لمبے لمبے سجدے کیے جبکہ لوگ غافل تھے۔ ساتویں پر لکھا ہوگا آج تمہارے لیے میرے مشاہدے اور دیدار کی خوشخبری ہے۔ اور آٹھویں پر لکھا ہوگا ایسی ہی بات کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے۔ اور نویں پر لکھا ہوگا سلامتی ہو تم پر، تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا خوب ملا۔ اور 10ویں پر لکھا ہوگا ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، 10 انگوٹھیاں یہ ہر مرد کو بھی پہنائی جائیں گی اور ہر عورت کو بھی دی جائیں گی، اور 3 کنگن بھی ہوں گے۔ کتنے کنگن؟ 3 کنگن بھی ہوں گے، جن میں ایک سونے کا، دوسرا چاندی کا اور تیسرا موتیوں کا ہوگا، اور ہر کنگن پر سبز نور سے لکھا ہوا ہوگا۔ کس سے لکھا ہوگا؟ سبز نور سے لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج تم بغیر دربان کے اور بغیر وزیر کے اپنی حاجتیں میری بارگاہ میں پیش کرو، اے میرے بندو تب تم فادخلوها خالدین۔ ترجمہ کنز ایمان، تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے۔ یہ کنگنوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، تو کتنی انگوٹھیاں پہنیں گے؟ 10۔ اور کتنے کنگن پہنیں گے؟ 3 کنگن پہنیں گے۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جنت میں جائیں گے تو وہاں پر آج ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں۔ کون کون سنتا ہے قرآن پاک کی تلاوت سننے والے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمیں جنت میں کس طرح قرآن سننے کو ملے گا۔ وہاں پر بھی قرآن سنیں گے۔ کون کون سنے گا؟ جنت میں جا کے قرآن سنیں گے، اور وہاں کے قرآن سننے میں اور یہاں کے قرآن سننے میں کتنا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے داؤد علیہ السلام، وہ عرض کریں گے لبیک یا رب العالمین، حاضر ہوں۔ کون؟ حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب سے ان کی خوبصورت آواز ہے، بہت اچھی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے داؤد علیہ السلام، میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم منبر پر کھڑے ہو جاؤ اور میرے محبوب بندوں کو زبور شریف کی 10 سورتیں سناؤ، کیونکہ ان پر جو اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا تھا اس کلام کا نام کیا ہے؟ زبور۔ کیا نام ہے؟ مل کے بولے۔ زبور شریف جو ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا تھا اس کا نام کیا ہے؟ زبور۔ زبور شریف۔ میرے محبوب بندوں کو زبور شریف کی 10 سورتیں سناؤ۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہوں گے اور 10 سورتوں کی تلاوت فرمائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز گانے والی جنتی حوروں کی آواز سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہوگی۔ اہل جنت خوشی اور مسرت سے وجد اور سرور میں آ جائیں گے۔ داؤد علیہ السلام خوش الہانی کے ساتھ 90 مزامیر، جو ہوتے نا آلات جن کے ذریعے ساز بجتا ہے، 90 مزامیر کی آواز کے برابر ان کی آواز خوش الہان ہوگی۔ صرف ان کی آواز، یہ آواز ہے ان کی کہ جس آواز میں ایسے لگے گا جیسے 90 مزامیر چل رہے ہیں، 90 آلات چل رہے ہیں۔
جب اہل جنت کو وجد میں جب آ گئے نا تلاوت سن کر تو تھوڑا افاقہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندو کیا تم نے اس سے اچھی آواز کبھی سنی تھی؟ وہ عرض کریں گے نہیں، اللہ کی قسم آج تک ہمارے کانوں نے نہ تیرے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کی مثل آواز سنی تھی اور نہ اس سے بہتر اور پیاری آواز سنی تھی۔ ایسی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تمہیں اس سے بھی زیادہ اچھی آواز سناؤں گا۔ اے میرے محبوب بندو میں تمہیں اس سے بھی اچھی آواز سناؤں گا، اور پھر مخاطب ہوتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منبر پر تشریف فرما ہو جائیے اور آپ ذرا سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائیے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کیجئے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ سلطان دو جہاں صاحب قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی آواز سے 70 گنا زیادہ خوشگن ہوگی۔ سارے جنتی، ان کے نیچے کرسیاں، عرش کی قندیلیں، ملائکہ، حور و غلبہ، بچے سب خوشی سے وجد اور سرور میں آ جائیں گے، اور جنت کی کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت پر آپ کی آواز کی نغمگی اور حسن سے نہ جھومتی ہوگی۔ یعنی ہر چیز جھوم رہی ہے، جنت بھی جھوم رہا ہے، کرسیاں بھی جھوم رہا ہے، عرش بھی جھوم رہا ہے، جنت کی ہر چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کے جھوم رہی ہے وجد میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب بندو کیا تم نے کبھی اس سے زیادہ اچھی آواز سنی تھی؟ وہ عرض کریں گے تیری عزت و جلال کی قسم جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس سے اچھی آواز کبھی نہ سنی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ میٹھی آواز کسی کی نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا سبحان اللہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تمہیں اس سے بھی زیادہ میٹھی اور سریلی آواز سناؤں گا۔ اس سے بھی زیادہ میٹھی اور سریلی آواز کس کی ہو سکتی ہے؟ کس کی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اب خود سورہ انعام کی تلاوت فرمائے گا۔ میرا اللہ سورہ انعام کی تلاوت ہمیں سنائے گا، جنتیوں کو سنائے گا۔ جب جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ ہی سے سنیں گے تو وجد اور مستی میں آ کر ہوش و حواس ہی کھو بیٹھیں گے۔ تمام مال، تمام اسباب، پردے، حجابات، محلات، درخت، حوریں اور نور کے سمندر بے قرار ہو جائیں گے، باغات جھوم اٹھیں گے، تمام درخت اور نہریں کلام عزیز و غفار کی مٹھاس سے وجد کرنے لگیں گی، جنت بھی وجد میں آ جائے گی، اس کے ستون خوشی سے لہرائیں گے، عرش، کرسی، ملائکہ سب جھومنے لگیں گے، اور جنت اپنے تمام ساز و سامان سمیت محبت اور شوق سے وارفتہ ہو جائے گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے اور بندوں کے درمیان سے سارے پردے ہٹا دے گا اور ارشاد فرمائے گا اے میرے بندو میں کون ہوں؟ لوگ عرض کریں گے تو اللہ عز و جل ہمارے رزق کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندو میں سلام ہوں اور تم مسلمان ہو، میں مومن یعنی امان دینے والا ہوں اور تم مومنین ہو، میں حبیب ہوں اور تم محبین یعنی محبت کرنے والے ہو۔ یہ میرا کلام ہے، تم اسے سنو، یہ میرا نور ہے، تم اسے دیکھو اور میرا دیدار کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ کون کون اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا؟ انشاءاللہ سب کریں گے۔ اور یہ دیدار بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی حجاب اور پردے کے ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جنتیوں کے چہروں پر پڑے گا
تو ان کے چہرے نور سے جگمگا اٹھیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے لطف اندوز ہوں گے، اور 300 سال تک نظر جمائے بغیر پلک جھپکے، سبحان اللہ، 300 سال تک اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے رہیں گے، نظر بھی نہیں جھپکیں گے، بالکل نظر جما کر رکھیں گے، اور 300 سال تک دیدار ہوتا رہے گا۔ دیدار کی بے انتہا لذت کی وجہ سے ان میں سے کسی کو یہ طاقت نہ ہوگی کہ وہ پلک بھی جھپک سکے، اور وہ اپنے دیکھنے کی لذت سے اس کے جمال میں محو ہو جائیں گے، اور ان کی نگاہیں اللہ تعالیٰ کی صفت کمال پر جمی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا السلام علیکم، کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ذرا مل کے بول لیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا السلام علیکم، اے میرے محبوب بندو، آج تم جتنا چاہو مجھ سے فیض حاصل کرو اور خوب سیراب ہو جاؤ، تمہارے لیے حجابات اٹھا دیے گئے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مرد اور ہر عورت کو ایک ایک انار عطا فرمائے گا، جس کا چھلکا سونے کا ہوگا، اور اس کے اندر انار کے دانوں کی جگہ کئی اقسام کے رنگ برنگے حلے ہوں گے، ایک حلہ سبز، ایک زرد، ایک سفید، اور ایک حلہ سونے سے کڑا ہوا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندو، اپنے ٹھکانوں پر واپس چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوں، اور میں نے تمہارے حسن میں 70 گنا اضافہ کر دیا ہے۔ تو پیارے اسلام میں کس نے ایسی جنت میں جانا ہے؟ اب جنت کی کیسی پیاری نعمتیں ہیں، تو پھر ہمیں اس جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جی، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے ہوں گے۔ کیا کرنا ہوگا؟ جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے ہوں گے، اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنا ہوگا۔ تو پھر آج کے بعد میری کوئی نماز قضا ہوگی؟ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد میرا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد میں غیبت نہیں کروں گا، آج کے بعد میں ماں باپ کا دل نہیں دکھاؤں گا، آج کے بعد میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، آج کے بعد فلمیں ڈرامے نہیں دیکھوں گا، آج کے بعد گانے باجے نہیں سنوں گا، آج کے بعد میں تلاوت قرآن پاک سنوں گا، آج کے بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنوں گا، آج کے بعد میں اچھی اچھی باتیں سنوں گا، آج کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کروں گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اپنے چہرے کو ایک مٹھی داڑھی سے سجاؤں گا۔ یاد رکھیے، ایک مٹھی داڑھی سجانا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ کیا ہے؟ ہر مسلمان پر ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اور ایک مٹھی سے کٹا کر چھوٹی کر دینا، یا بالکل خشخشی رکھنا، یا بالکل اس سرے سے منڈا دینا، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو آج کے بعد میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یہ حرام کام ہے، یہ ناجائز کام ہے جو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو آج کے بعد میں اپنے چہرے سے ایک مٹھی داڑھی اس پر سجاؤں گا، اور کبھی بھی ایک مٹھی سے کام نہیں کروں گا۔ کون کون جو نیت کرتا ہے داڑھی رکھنے کی؟ کیوں داڑھی رکھیں گے؟ اس لیے کہ ہمیں کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے۔ نماز کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ ہمیں کہاں جانا ہے؟ روزے کیوں رکھیں گے؟ اس لیے کہ ہمیں کہاں جانا ہے؟ اور پھر ہم تلاوت قرآن پاک کر کے کہاں جائیں گے؟ ہم جھوٹ سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ ہم غیبتوں سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ چغلیوں سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچائیں گے، اور کہاں جائیں گے؟ اور جنت میں جا کر جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، یہ سوچ اور یہ فکر الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے مشک بار میٹھے میٹھے مدنی ماحول میں ہمیں دی جاتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ بہت ہی پیارا، بہت ہی اچھا، بہت ہی بہترین ماحول ہے، اور جو اس ماحول میں آ جاتا ہے تو کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو جو اس ماحول میں آ جائے گا انشاءاللہ اس پر بھی نیکیوں کا رنگ چڑھ جائے گا، اس پر بھی سنتوں کا رنگ چڑھ جائے گا،
اس کو بھی مدنی حلیے کا رنگ چڑھ جائے گا، اس پر بھی نمازوں کا رنگ چڑھ جائے گا، اس پر بھی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کا رنگ چڑھ جائے گا، کیونکہ دعوت اسلامی کا ماحول ایسا ماحول ہے جو ہمیں سیدھا جنت میں لے جاتا ہے۔ یہ پیارا ماحول ہے، تو اس ماحول کو تھام لیجیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا جذبہ بھی ملتا ہے، نماز پڑھنے کا جذبہ بھی ملتا ہے، اور قرآن پاک اور نماز سیکھنے کا بھی جذبہ ملتا ہے، اپنے تلفظ درست کرنے کا بھی جذبہ ملتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس وقت آج اجتماعی تقسیم اسناد ہے، اور اس اجتماعی تقسیم اسناد میں آج کیا ہو رہا ہے؟ آج وہ مدنی منع جنہوں نے درست قرآن پاک پڑھنا سیکھا اور مکمل قرآن پاک کو یاد بھی کر لیا، آج ان کے لیے اجتماعی تقسیم اسناد، ان کے اندر اسناد تقسیم کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پاکستان بھر میں پچھلے 12 ماہ میں، پچھلے یہ جو ربیع النور شریف گزرا، اس مہینے سے لے کر جو پچھلا ربیع النور شریف تھا، تو یہ جو 12 مہینے گزرے، ان 12 مہینوں میں ایک سال میں 3730 مدنی منوں اور مدنی منیوں نے زبانی قرآن پاک یاد کیا۔ پاکستان بھر میں تقریباً 1750 دعوت اسلامی کے اس وقت پاکستان بھر میں مدارس قائم ہو چکے ہیں، اور دنیا بھر میں 1900 سے زائد مدارس بن چکے ہیں، اور الحمدللہ 1750 مدارس، اور پچھلے سال پچھلے 12 ماہ میں 3730 مدنی منوں اور مدنی منیوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور 12,000 کتنے 12,242 مدنی منوں اور مدنی منیوں نے دیکھ کر قرآن پاک پڑھ لیا۔ 12,242 مدنی منع اور مدنی منیوں نے دیکھ کر درست تلفظ کے ساتھ، درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھا۔ تو یہ ہمارے دعوت اسلامی کا کتنا بڑا احسان ہے امت پر، کہ آج گھر گھر کے اندر قرآن پاک کی تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے، درست لفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جا رہا ہے۔ تو آپ سب اب اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، دوست ہیں، آپ سب کو کہیں گے آ جاؤ، آ جاؤ۔ کہاں آ جاؤ؟ دعوت اسلامی کے ماحول میں، دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ، اور اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدرسوں میں داخل کروا دو۔ ہمارے گھر کا کوئی بچہ، ہمارے خاندان کا کوئی بچہ بھی وہ قرآن پاک کی تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ ہر بچے کو آپ قرآن پاک سکھائیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں صرف قرآن پاک سکھایا نہیں جاتا، بلکہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ بچوں کو کھانا کھانے کے آداب، پانی پینے کی سنتیں، سلام کرنے کی سنتیں، گھر میں آنے جانے کی سنتیں، پوری نماز اور کلمے اور مختلف دعائیں، اور الحمدللہ اسلام کی بنیادی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو آپ آ جائیے، خود بھی ماحول میں آ جائیے، اور اپنے بچوں کو بھی ماحول میں لائیے۔ انشاءاللہ جس جنت کا ہم نے ذکر خیر سنا ہے، جس جنت کا ذکر سنا ہے، انشاءاللہ اس جنت میں ہم سب نے جانا ہے، اس جنت میں ہم سب نے جانا ہے، اس جنت میں ہم سب نے جانا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم سے، نار دوزخ سے ہم سب کو نجات دے، اور ہم سب جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنا دے، سنتوں کا جذبہ بھی عطا فرمائے، اور سنتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے ہم سب کو وابستہ رکھے، اور ہم سب مدنی انعامات کے عامل بن جائیں، اور مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم
اسلام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ